الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زندگی تو اللہ نے جنت کی رکھی، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم، غربت ختم، ہمیش ہمیش کی زندگی پاؤ، مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی جس سے نیچے جنتی کوئی نہیں، وہ جب دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں۔ یہاں تو آپ نوکر رکھ نہیں سکتے، گاڑی ہوتی ہے روز رائس اور پیٹرول آپ پا رہے ہوں گے۔ میرا ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، تو میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ان کا جی ڈرائیونگ تو ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو بڑے لطر کھاتے ہیں میں 2 دفعے کھا ہوتی رہی ہے۔ تو وہ پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، مزہ کرائیں گے، پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ تو نوکر غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کی جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی ایسے کر، تو اس کو جب دیکھے گا ایسے ہوگا، اور پھر یہ اس طرح نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا نہ آنکھ جھپکے گا۔ ویندے ویندے 40 سال گزر جائیں گے، 40 سال وہاں ٹائم کوئی نہیں دنیا کے لحاظ سے، میرے نبی بتا رہے ہیں 40 سال سے دیکھتا رہے اور مزہ لے رہا ہے، وہ بھی مزہ لے رہی۔ ادھر 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہ خیر ہے کی ہو گیا جناب نے، بیوی خامد کو لے کے دو کہ خیر تھا کی ہو گیا کیوں ویکھی جانی۔ 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لیا، ہمیشہ کی خوبصورت زندگی، اور جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما۔ اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو 1-2-4 مسافے کرنے والے مل جائیں، میں نے پوچھ کے ویکھو کتنا میں اپنے آپ کو دبا کے رکھنا ہوا، یہ سارا دکھ ہے مار کے مٹی ہو جانا ہے، تو آدمی کا سر اوپر ہو جاتا ہے۔ لاکھوں نوکر کہیں سلام سلام، بڑے خوش ہوں گے یار، دیکھو کتنے نوکر سلام کر رہے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے، سلام علیکم جناب، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ کہیں گے تم فرشتے نورانی ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یہ خوش ہے۔ راضی ہو؟ کہیں گے راضی۔ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے، آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ تو کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں، ایک نماز پوری ہو، روزے پورے ہوں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ ہو جائے تو معافی مانگ لے، بشر ہو جاتا ہے معافی مانگ لے، کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا، بریک لگانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، نہ صرف غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے۔ اپنی زندگی میں سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں کم ہے، لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری کو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کو ساتھی بناؤ۔ نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو، آپ کو پاسپورٹ نہیں دو، یہاں 5 سال گزارتے تو میں پاسپورٹ دے دیتے، مالکانہ حقوق دے دیتے، ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے۔ تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو، ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو، اور جلی کام نہ کرو، بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں۔ یہاں کئی نوجوان آتے ہیں، وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے، یہ کام بھی نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دلی میں ایک جیب کترا تھا، پک پاکٹ، اس کے چیلے تھے، تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی، وہ صرف 2 روپے پورے دن کا۔ استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر
میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کھسکا کے جائیں۔ تو وہ رونے لگا، ان جیب سے 10 روپے نکالے کا، یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ تو یہاں ایسی زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا۔ اس طرح زندگی گزارو، آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ، دیانتداری کی پہچان بن جاؤ، الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ، اور پھر کبھی ہو جائے غلطی معافی مانگ تو اللہ معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو سارے، تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جو لا ریب فیہ کا اعلان کرتی ہے، شک و شبہ سے بالا تر کتاب، لیکن اس پر ستم پوری امت کر رہی، عرب بھی اور غیر عرب بھی، اور اس قسم کے خطیب بن گئے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا، آگے بھول گیا، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو اس نے آواز لمبا کر کے یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا، پھر اوے لوگو سن لو مولوی دا مسئلہ، پھر نہ آخیا جی مولوی نے دسیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئی سٹیا دیا، آواز آئی، پھر بھول گیا تو کہتا ہے آواز آئی، پھر بھول گیا، اس نے کہا ہوں تک کوئی نہ کوئی بولنا پڑے گا، نہیں تو لتر پڑھ کے اوے لوگوں مسئلہ سن لو، پھر نہ آخیا جی مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئی سٹیا دیا، آواز آئی، پڑھو۔ یہ قرآن کے ساتھ کچھ وقت قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو، کوئی آپ پر زیادتی کر جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو، تو انشاءاللہ ایمان پہ مر گئے تو موجی 11 شادیاں شوق کی تھیں، 11 شادیاں شوق کی تھیں۔ شوق ہوتا تو 25 سال کا خوبصورت جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا، جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے۔ اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہیں گے، لم تعبہ فجلا لم تزری بہ سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین، دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا، وسیم، جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم، جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے، ان تکلم علیہ البہا، بولے تو نور چھا جائے، ان سکت علیہ الوقار، چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج، موٹی آنکھ، اکحل، سرمگی، اشکل، لمبی، احور، سیاہ، اہدب، پلکیں دراز، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں ایک کشش، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، ولیع الفم، ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا، دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین، چوڑا ماتھا، ازج الحواجب، بھمیں گول کمان جیسی، اشم، ناک یہاں سے اٹھا، اقن العرنین، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، جب کبھی مانگ نکالتے، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے، ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملے گی، ایسا حسن و جمال۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھی کرتا سی رہی تھی کپڑا، تو سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے وہ یوں کر رہی تھی، اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا حسن و جمال۔ اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں،
یہ امت کو سکھانے کے لیے معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام مختصر، 5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی. لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. میرا کبھی روح باپ کا ہے، کبھی خامند کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی کرسی ہے، کبھی اے سی کی کرسی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے. میرے تو لاکھوں روپ ہیں. ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف. اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے یہ سمجھانے کے لیے، خامد اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی. عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وما انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے. آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ سبحان اللہ، کیا زندگی سمجھائی ہے میرے نبی نے. بھائیو کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے، صرف اخبار دے مگر ہی نہ لگے رہا کرو. میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو، صحابہ کی زندگی پڑھا کرو، صحابیات کی زندگی پڑھا کرو. میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے ہونا فتویٰ اللہ بھائی آران مرید آ گیا نہیں بھائی، آئے ویکھو بھائی زان مرید آ گیا جی. جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں. دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے. اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی. آدم کو خامد بنایا، حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا، انہی کو دادا دادی بنایا، انہی کو نانا نانی بنایا، انہی کو ساس اور سسر بنایا. سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں، آگے یہی 2 رشتے روپ بدلتے ہیں. خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے. پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے. پترا دی شادی ہو گئی، دھیاں دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کلے بیٹھے. ہمارے دیس کی کہانی کیا میرے گھر کی کہانی؟ میں تبلیغ میں، میرا چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لی اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے کہ ساڑھے کو آ جاؤ نا پتر، میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی. نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی. ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے، تنہا زندگی گزار دی. تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا. پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی. ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے. بچے اپنی جنت میں، ماں باپ اپنی جنت میں، ساس سسر اپنی جنت میں، بھائی بہن اپنی جنت میں. جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے. یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے. اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو. بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں. بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے. خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے. حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے. آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامد کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامد کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے. یا یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو.
اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ سس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے. ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج, میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا. کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں, شریعت کا پتہ کوئی نہیں, بہت شریف آدمی, ہمارے قریب قریب پڑوسی ذمہ دار ہے. تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانے میں گیا, جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھانا, ان کے بیٹے کا نکاح تھا. تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو میں سے بیٹھے تھے, تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم مینوں آکھیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں, ان کر میرے پتر دا گھر وکھرا بنا. او نوے اساں کہ دی دھی لائے تے آوی تے مڑ اساں اودے تے سر تے بیٹھے ہوئیے, پہلے میرے پتر دا گھر وکھرا بنا, اودی ڈولی وکھری لایا تے مڑ میں شادی کرساں پتر نہیں. چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے, انہوں نے الگ گھر بنایا. شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خاوند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے. اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں, یہ حق تلفی نہیں, اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے. اگر یہ ساس کے بھی سنیں, سسر کے بھی سنیں, نندوں کے بھی سنیں, دیور کے بھی سنیں, پھر تیرے بھی سنیں, تو یہ تو پاگل ہے, یہ بچے کہاں سے پالے گی, یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی. یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے, رات کو روئے گی سورے آکھے, اگلے دن آکھے گی میں نے تیری بہن ہے آکھے. تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں. ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے. 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈالنے بلا سکول والوں کی فکر ہے, انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو, گلے سے لگا کے رکھو. 7 سال تک نماز بھی نہ کہو, بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو. 10 سال میں جا کے نماز کہو. 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں, اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ میری اب بیتی ہے, اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا, اور میں تو بالکل باغی ہوتا. تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو, بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو. تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی. وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے, اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں, جلی کٹی, کبھی ساس کہہ رہی, کبھی سسر کہہ رہا, کبھی بہنیں, کبھی دیور. تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی. کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے, آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی. ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے. ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے, خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا, اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات, آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے, مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی, چل بھائی جا جنت, اور اکیلے بھیج دیا, بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا, اس کا پتلا بھی تھپ دیتا, فرشتوں سے تھپوا دیتا, اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام اس میں, بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا, دیر سے بھیجا, انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا, کمزور ذات ہے, کمزور مخلوق ہے, قدر کرنا. دوسرا, پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو, عورت کا پتلا ننگا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, تو اس میں کیا کشش. تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیا کشش تھی. پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا, بے پرد نہیں کیا, بے پرد نہیں کیا, اس کا پتلا نہیں بنایا, اسے ننگا نہیں چھوڑا, اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا, فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں, اور ایک اور بات, جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا, اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا, تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دامن سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے, اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں, خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور
جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامن سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھیپ کے کہنے کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کچھ چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیو بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار، بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی۔ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بڑے ہو تو بڑے بنو، ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں نا، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں، 2 تو ایک ہی کو دیتی عثمان کو، رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہا نہیں تو جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔
تو کہنے لگے یار دیکھا نا میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، ایپ سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا، کہ میں گاں بن چھڑیا قلعے نال، ایویں اسی دیاں بن چھڑنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے، گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیں بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہویا، ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تو بیٹھی رہے، میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تو بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ کہ ظلم و ستم ہے تو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں، پھر کہا بلاؤ، پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں کو، مسجد ساری بھر گئی، تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اسے ذلت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین، نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔ سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے، ام سلمہ نے بات کیا، اللہ کے نبی سے کہا ہاں آ جائے لے جائے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی لے کر آئے، تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ، دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ، تو آپ کو دلہن بنایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا، تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا، پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا، کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا۔ پھر باہر تک چھوڑنے آئے، حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا، آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت عمیس۔ یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اس جدہما وجمع شملہما
وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا. جگہ ہے یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے. سوتے سوتے کھاتے کھاتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دار الامتحان ہے. یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا. مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے. آ گیا میرا اللہ. وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے. وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم. وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت. وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا. نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا. کیوں ہل رہا ہے؟ سارے جمیل صاحب تیار ہو جاؤ. بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے؟ آج جواب دینا ہوگا. لاؤ اچھا برا لاؤ. آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی. اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا. رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی. ہاں یہ تو نعرہ ہے. قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا. ہاں وہ کہے گا یہ دیکھو، یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی. اقرؤوا کتابیہ. کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر. اقرؤوا کتابیہ. یہ پڑھو تو صحیح، یہ پڑھو تو صحیح. تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی؟ تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا؟ ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ. او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے. میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی. لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا. آج میں میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے. اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو. کہاں؟ فی جنت عالیہ. او عالی شان جنت. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ. پھر واشربو، پیو. پھر حنیہ. حنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانا، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب. ایسے تو میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئی. اب وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکل. حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں. تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں. اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن میں آپ کو اپنی سنوں ان کی نہ سنوں. رعیت من الجنت تحت العرش. میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے. وشربت من ماء السلسبیل. اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. آپ مجھے ٹیسٹ کرو. کہ ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے. اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا. لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہو. تو وہ اس کے پر ہوں گے. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے. ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے. ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے. اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے. تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو. ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی. 70,000 قسم کی ڈشز. کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ. یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے. اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے. ارے آ تو جاؤ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیو اور کھاؤ. تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں. لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے
جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، یہ مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ تو ہو گئی تیسری منزل، اوہو، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی وی آئی وی آئی، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا، وہاں اللہ ساقی ہو، تو نے ہر گناہ سے اپنا دامن بچایا۔ آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، یا اللہ، یا اللہ، یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ ان سعیکم کان مشکورا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا